ख्वाहिश फिल्मों में काम करने वाली पाकिस्तानी अदाकारा नादिया अली का पहला बेबाक इंटरव्यू। एक औरत दाखिल होती है। वो हिजाब पहने हुए अपने पगड़ी पहने शोहर को खाना पेश करती है। वैसे तो वो एक फर्माबरदार औरत नज़र आती है, लेकिन जब इसका शोहर इसके पास नहीं होता तो वो चुपके से कार की चाबी उठाकर एड़ी वाली जूती पहनकर अपने बंगले के खुफिया दरवाजे से निकलकर भाग खड़ी होती है। जब वो वापस आती है तो इसके गुस्से से भपड़ा शोहर इसको गर्दन से पकड़कर अंदर खींच लाता है। वो मिन्नतें करती है कि पत्थर से मुझे मत मारना, और शोहर इसको एक स्विच से मारने का फैसला करता है। औरत चीखती हुई कहती है कि मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं आपकी खातिर गई थी, लेकिन मर्द इसे मारने से बाज नहीं आता। इसे तकलीफ़ देने में मज़ा आने लगता है और फिर फ़ाहिश सीन शुरू हो जाता है। ये एक मतनाज़े फ़ाहिश फिल्म वुमेन ऑफ द मिडल ईस्ट है। इस फिल्म का टैगलाइन ये है, अगरचे औरतें जबर के नीचे दबी रहती हैं, लेकिन अगर इन्हें मौका दिया जाए तो इनकी कुदरती जिनसी ख्वाहिशात का इजहार इनके दिल से निकल ही आता है। उसामा बिन लादेन के घर से जो मवाद बरामद हुआ वो इस बात का वाज़ेह सबूत है। फिल्म में बुर्के वाली औरत का किरदार पाकिस्तानी नज़ाद एक्ट्रेस नादिया अली कर रही हैं, जो अमेरिकी पोर्न स्टार हैं। वो अडल्ट इंडस्ट्री में तकरीबन 1 साल से मौजूद हैं, लेकिन जिनसी ताल्लुकात से मुतल्लिक़ा तफरीही मैदान में वो अपने मज़हब को अहमियत नहीं देती। इसके साथ साथ वो एक अमली मुसलमान औरत भी हैं। नादिया अली को बहुत सी फिल्मों में जिनसी ख्वाहिशात में मशगूल होने के साथ साथ बुर्के में भी मलबूस देखा जाता है। हिजाब या बुर्का जो मुसलमान औरतें गैर महरम मर्दों की मौजूदगी में पहनती हैं, इस्लामी तालीमात का अहम रुकन माना जाता है। नादिया अली के लिए पोर्न में हिजाब का इस्तेमाल इन्हें ताकत देता है। वो अपने काम को हिजाब के ख़िलाफ़ नहीं समझती, बल्कि एक ऐसा कल्चर मुतारफ़ करवाना चाहती हैं जहां वो ज़बरदस्ती और जबर के ख़िलाफ़ औरतों को आवाज़ उठाने की हिम्मत दे सकें। डेली बेस्ट से बात करते हुए वो कहती हैं, मुझे कहा जाता है कि मैं मुसलमान नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए बेइज्जती का बाइस हूँ। मैं मिडल ईस्टर्न बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाली ख़ातून हूँ और मैं अपने वालिदैन की तरह की मुसलमान नहीं हूँ। मैं अपने अमाल की वजह से मुसलमान हूँ। मेरी बहन अपना सर ढांपती है और वो शर्मीली लड़की है। इसकी शादी हो चुकी है और बच्चे भी हैं। मेरी माँ सर ढांपती हैं और 5 वक्त नमाज रोज़ाना पढ़ती हैं। मैं दिन में 2 बार नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन फिर मैं बाअमल मुसलमान हूँ। नादिया अली के मुताबिक एक औरत पोर्न स्टार होते हुए भी अमली मुसलमान हो सकती है। वो इस मतनाज़े ख्याल की वजह से पेश आने वाले हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। चूँकि पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती गैर कानूनी है और इस वजह से ऑनलाइन पोर्न पर पाबंदी भी लगाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए नादिया आने वाले दिनों में औरतों में हम जिन्स परस्ती की हरकत को भी फिल्माने का इरादा रखती हैं। एंकर, आपकी फैमिली आपको पोर्न स्टार बनने के बाद कैसे देखती है? नादिया, जब से मैं पोर्न स्टार बनी हूँ तब से मेरे घर वाले ये जानते हैं। पाकिस्तान में मुझे अलबत्ता सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एंकर, क्या अब भी आपके ख़ानदान के कुछ लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं? आपके पोर्न स्टार बनने के असरात इन पर भी पड़ रहे हैं या नहीं? नादिया, पाकिस्तानी माशरा अब भी मुझे कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरे कज़न और दूसरे पाकिस्तानी रिश्तेदारों का सवाल है,
تو وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں۔ انہیں میرا کام تو پسند نہیں، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے خفا نہیں ہیں۔ انہیں مجھ سے شکایت تو نہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ میں ایسا نہ کروں۔ میرے بہت سے رشتہ دار اسکالرشپ حاصل کر کے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جب وہ مجھے ایسے کام میں دیکھتے ہیں تو انہیں دکھ ہوتا ہے۔ اینکر: آپ اپنے فاحش مناظر میں حجاب کیوں پہنتی ہیں؟ نادیہ: میں بچپن سے سنتی آئی ہوں لوگوں کو کہتے ہوئے کہ یہ لڑکی بدچلن ہے، اس کے حجاب پر مت جانا۔ وہ چیزیں میرے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اگر ایک حجابی لڑکی کو جنسی تسکین کی ضرورت ہو تو وہ یہ خواہش کیسے پورا کرے؟ میں یہ مناظر کیمرے پر لاتی ہوں اور لوگ یہ دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسے عمل میں بھی سادگی موجود ہو۔ اینکر: کیا حجاب شہرت کے لیے پہنتی ہیں؟ نادیہ: میری آنکھیں اور بال بھورے رنگ کے ہیں۔ اگر میں اپنا کلچر چھوڑ کر اپنا انگریزی نام رکھ لوں تو زیادہ مشہور ہو سکتی ہوں، لیکن یہ ایک دلچسپ بات نہیں ہوگی۔ میں وسطی ایشیا بیک گراؤنڈ کی لڑکی ہوں اور میں چگا استعمال کرتی ہوں۔ میں اپنا کلچر اور زبان نہیں بھولنا چاہتی۔ اسلامی بیک گراؤنڈ سے تعلق کے باوجود اس شعبے میں ایک عجیب چیز ہے، لوگ ایسی چیزیں دیکھنے سے کتراتے ہیں۔ اینکر: کیا آپ اس کام کے ذریعے کوئی اور بڑا پیغام بھی دینے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ نادیہ: میں یہ کام لبرل لوگوں کے لیے کر رہی ہوں تاکہ عورتیں اپنے حجاب سے باہر کیمرے کے سامنے آنے کی ہمت کر سکیں۔ اب یہ چیزیں خفیہ نہیں رہی، بلکہ ہر کسی کے سامنے آ چکی ہیں۔ میں پورن میں مذہب کو نہیں لاتی۔ میں نے ڈائریکٹرز کو کہا ہے کہ پورن کے ساتھ مسلم کا لفظ حذف کر دیں۔ میرے لیے یہ پاکستانی کلچر سے متعلق ہے، نہ کہ مذہب سے۔ اس سال میں عورتوں کے آپسی جنسی تعلقات پر فلمیں بناؤں گی تاکہ دنیا کو دکھا سکوں کہ پاکستانی لڑکیاں بھی جنسی خواہشات رکھتی ہیں۔ چونکہ انہیں ہر کسی کے ساتھ جنسی تعلقات بنانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں دکھاؤں گی کہ وہ کیسے دوسری لڑکیوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے یہ مشت زنی کے ذریعے اپنی پیاس بجھاتی ہیں۔ میں یہ سب چیزیں عوام کے سامنے لانا چاہتی ہوں۔ اینکر: کیا پاکستانی کلچر یا مذہب نے آپ کی جنسیت پر کوئی اثر ڈالا ہے؟ نادیہ علی: جی ہاں، اس نے میری جنسیت پر اثر ضرور ڈالا ہے۔ جب میں بڑی ہو رہی تھی تو میرے والد مجھے نظم و ضبط سکھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لڑکے تو کر سکتے ہیں، لیکن لڑکیوں کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ پھر میں نے اپنی بہن کو دیکھا کہ اس کی شادی ہوئی اور وہ فرما برداری دکھاتی تھی اور لڑکے نے اس کا دل کئی بار توڑا، پھر بھی وہ اچھی بیوی بننے کی کوشش کرتی رہی۔ میں نے شادی نہیں کی اور ڈیٹنگ کرتی رہی۔ میں تمام رکاوٹیں توڑنا چاہتی تھی۔ میں کئی بار فرما برداری بھی کرتی، لیکن زیادہ تر اپنی ضد پر اڑی رہتی۔ میں عام لڑکیوں کی طرح مردوں کو اپنے اوپر حکمرانی کی اجازت نہیں دیتی۔ اینکر: گزشتہ سال ایک لبنانی امریکی پورن سٹار کو جان سے مارنے کی دھمکیاں ملتی تھیں کیونکہ انہوں نے اپنی فلموں میں حجاب کا استعمال کیا تھا۔ کیا آپ کو ایسی باتوں سے اثر نہیں پڑتا؟ نادیہ: مجھے بھی ایسی دھمکیاں ملی ہیں، لیکن میں ایسی دھمکیوں کو نظر انداز کرتی ہوں۔
या مثبت طریقے سے جواب دیتی ہوں۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ بہت پیار سے پیش آنا چاہیے، انہیں اشتعال نہیں دلانا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ہمیں اپنی رائے کے اظہار میں گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ منفی چیزوں پر گرمی کھائیں گے تو زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا۔ اینکر: میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں آپ پر پورن سٹار ہونے کی وجہ سے پابندی لگائی گئی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ نادیہ علی: اگر میں پاکستان میں جاتی ہوں اور لوگوں کو معلوم پڑ جاتا ہے تو اس کا برا نتیجہ نکل سکتا ہے، اس لیے میں ایسا رسک نہیں لینا چاہتی۔ پابندی لگانے سے میں اپنی رائے کے اظہار سے باز نہیں آؤں گی۔ اینکر: اب آپ کو میڈیا کی توجہ مل رہی ہے، تو کیا آپ نے اس ضمن میں اپنے مقاصد طے کیے ہیں؟ نادیہ علی: یہ پورن اور جنسیت کی بات نہیں ہے۔ پورن کرنے کا مقصد یہ جاننا تھا کہ عورتیں خود لذتی کیسے کر سکتی ہیں۔ عورتوں کو ان سب چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ میں دنیا بھر کی عورتوں کی آواز بننا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ عورتوں کو کھڑا کرنے میں کردار ادا کر سکیں۔ میں اس مثبت تحریک میں ساتھ دینے والے مردوں کا بھی شکر گزار ہوں، لیکن میں جنسی لحاظ سے دوہرے معیار کے خلاف ہوں۔ امریکہ میں رہتے ہوئے میں مسلمان عورتوں کی آواز بن سکتی ہوں، چاہے مجھے اس کے لیے جتنی بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑے۔ عورتوں کی آواز سنی جانی چاہیے۔ میں خوش ہوں کہ میں اس مقصد کے لیے کام کر رہی ہوں۔ عورتوں کو میرا پیغام ہے کہ وہ مضبوط بنیں اور اپنی ایک طاقت بنائیں، چاہے اس میں کتنا ہی وقت لگ جائے۔ یہ طاقت اپنی نئی نسل تک پہنچائیں اور اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ کھڑی ہوں۔ کوئی بھی انقلاب برپا کرنے کے لیے مردوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔